مکہ شریف میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو کہ بہت زیادہ غریب تھا۔ اتنا غریب تھا کہ ایک ٹائم کا جب کھانا بنتا تھا دوسرے ٹائم پتہ نہیں کیا بنے گا یا نہیں بنے گا۔ کام کرنے جاتا کوئی کام پہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ تھوڑا عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی تھی، دو اس کی بیٹیاں تھیں اور وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں بہت اداس بیٹھا ہوا تھا، بہت زیادہ اداس تھا، لیکن نیک بہت تھا۔ اللہ رب العزت سے امید اسے لگی ہوئی تھی، نا امید ہونے والا نہیں تھا۔ وہ اللہ رب العزت کی رضا پہ خوش تھا۔ اتنا زیادہ غریب ہونے کے باوجود اللہ کی رضا پر خوش تھا۔ وہ جو اللہ کی رضا پر خوش رہتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے، اتنا زیادہ نوازتا ہے کہ اس کے دامن چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی ڈال دیتا ہے، لیکن آج ہم لوگ پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، ہم نہ جانے کیا سے کیا بکنے لگتے ہیں، زبان سے کیا غلط جملے بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا ہے نا، بہت زیادہ غریب ہونے کے باوجود، بھوکے رہنے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرتا، نماز پڑھتا تو اللہ کا شکر ادا کرتا، کھانا کھاتا تب اللہ کا شکر ادا کرتا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور کہتا میں غریب ہوں تو کیا ہوا، گھر پر کھانا نہیں ہے تو کیا ہوا، بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں تو کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس پر ہی وہ اس کا شکر ادا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمتیں دی تھی، ہاتھ دیے تھے، پیر دیے تھے، اس کی آنکھیں سلامت تھی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے صحیح و سالم بنایا ہے، میں جتنا تیرا شکر ادا کروں وہ میرے لیے کم ہے۔ اس لیے کہ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، کسی کے پیر نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، یعنی وہ نابینا ہے، اسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تو اللہ کا شکر ادا کرتا اور خوش رہتا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ نہ دوپہر میں اس کے یہاں کھانا بنا، نہ شام کو کھانا بنا۔ گھر کے جو لوگ تھے بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ بھوک بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی۔ تو اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دیکھیے اتنے دن ہم لوگ بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں، بچیاں ہیں ہم تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جو بچیاں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، یہ کیسے برداشت کر سکتی ہیں، یہ کیسے بھوکی رہ سکتی ہیں۔ آپ کچھ تو کیجئے، آپ جائیے گھر سے باہر اور کچھ نہ کچھ تو کر کے لائیے تاکہ بچیوں کے پیٹ بھر جائیں، بچیوں کو کھانا کھلا دیں۔ تو یہ گھر سے نکل گیا اور مکے کی گلیوں میں ٹہلنے لگا۔ اداس تھا، کام کوئی ملا نہیں، پیسے کیسے کماتا اور گھر پہ کیسے کھانا لے جاتا، یہی سب سوچ رہا تھا۔ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ اتنی زیادہ غریبی ہے اور گھر والے بھوکے ہیں، کیا کریں، کہاں سے پیسے کمائیں، یہی ساری باتیں اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ وہ ہاتھوں میں مٹی اٹھاتا اور پھر ڈالتا، پھر اٹھاتا پھر ڈالتا، وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ جو تھا ایک تھیلی سے ٹکرایا۔ وہیں پر اسی مٹی میں ایک تھیلی دبی ہوئی تھی، اسی تھیلی سے اس کا ہاتھ ٹکرایا۔ تو اس نے ہاتھ کو کھینچا کہ شاید کہ کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو جو کاٹ لے۔ تو پھر اس نے ہاتھ لگایا تو اندر وہ تھیلی نظر آئی، ہاتھ سے تھیلی ٹچ ہوئی، اس نے تھیلی کو اٹھا لیا اور اس تھیلی کے اندر دینار تھے۔ بے خوش ہو گیا کہ ارے میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں تھے، میں مجبور تھا، گھر والے بھوکے بھی ہیں، میں غریب بھی ہوں، کتنا اچھا ہوا میرے ساتھ کہ مجھے یہ تھیلی مل گئی اور اس میں جو دینار ہیں ان کو میں خرچ کروں گا، گھر پہ کھانا لے جاؤں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ لیکن ایک دم اسے خیال آیا کہ نہیں، یہ کسی دوسرے کی امانت ہے، اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے، اس کو ہم گھر پہ نہیں لے جا سکتے، اس پیسے سے ہم کھانا نہیں خرید سکتے، یہ کسی دوسرے کی امانت ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ خوف کر اللہ رب العزت سے، تجھے ڈر نہیں لگتا اللہ رب العزت سے؟ تو پرائے مال کو کھانا چاہتا ہے، پرائے مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس نے اس پیسے کو خرچ نہیں کیا کہ اگر اس پیسے کو خرچ کریں گے تو گناہ پڑے گا، کیونکہ کسی دوسرے کا مال ہے، یہ اسے ہمیں واپس کرنا ہے، کیونکہ جس کا یہ مال ہے وہ بھی ڈھونڈتا ہوگا۔ اس نے اس تھیلی کو اپنے پاس رکھا اور چپکے سے گھر کے اندر گھسا۔ تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور کہا سنیے سنیے سنیے، کہاں جا رہے ہیں اور آپ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں، اتنا چپکے چپکے سے اندر کیوں جا رہے تھے؟
اس نے کہا کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی جا رہے تھے۔ کہا نہیں، کوئی بات تو ہے جو آپ چھپا رہے ہیں، مجھے بتائیے۔ تو کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے، تم مت پوچھو۔ کہا نہیں بتائیے، ابھی تک آپ نے کوئی بات مجھ سے چھپائی نہیں ہے، اب آپ بتائیے کوئی بات ضرور چھپا رہے ہیں آپ۔ اس نے کہا دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے، ہمیں ایک تھیلی ملی ہے جس میں کچھ دینار ہیں، اور کافی زیادہ دینار ہیں، تقریباً 1000 کے آس پاس دینار ہیں۔ تو اب ہم اس میں سے ایک بھی دینار خرچ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ کسی دوسرے کی امانت ہے۔ بی بی نے کہا دیکھو ایسا ہے، ہم لوگوں کا صبر جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، ہم بہت زیادہ صبر کر چکے ہیں، ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، مکمل کھانا نہیں کھاتے ہیں، ایک ٹائم کھانا بنتا ہے، دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں کیا بنے گا، بنے گا نہیں بنے گا، تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں، اسی پر صبر کر رہے ہیں نا۔ آج تو پورے دن سے کھانا نہیں بنا، بچیاں بھوکی ہیں، ہم سب بھوکے ہیں، آپ بھی بھوکے ہیں، آپ ابھی بھی صبر کر رہے ہیں، آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس تھیلی سے آپ کوئی دینار خرچ نہیں کریں گے۔ ارے یہ تھیلی آپ کو ملی ہے، آپ اس تھیلی سے دینار نکالیں اور کھانا لائیں جا کے، جو ضرورت کے سامان ہے وہ لائیں جا کے، یہ اپنے پاس رکھیں، اس کو ہم لوگ خرچ کریں گے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو، یہ کسی دوسرے کا مال ہے، تمہیں خوف نہیں ہے، تمہیں ڈر نہیں ہے اللہ کا؟ یہ کسی دوسرے کا مال ہم اگر خرچ کریں گے تو ہم سے حساب نہیں ہوگا، اس کا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو بیوی کہنے لگی آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملا ہے، ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں، ہم اتنا زیادہ غریب ہیں، اتنے زیادہ ہم اس ٹائم مفلسی میں ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، بھوک لگی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے ویسے ہی جائز ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن کسی کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ بیوی نے کہا نہیں مجھے تھیلی دو۔ اس نے کہا نہیں یہ تھیلی تجھے نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی دوسرے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اب اس کو ہم واپس کرنے کے لیے جائیں گے۔ وہ شخص تھا وہ حرم شریف میں آ گیا، اس نے ایک شخص کو اعلان کرتے ہوئے دیکھا، وہ اپنی اسی گمی ہوئی تھیلی کا اعلان کر رہا تھا کہ میری تھیلی گم گئی ہے، جس کو ملے وہ مجھے دے دے۔ یہ شخص جس کو تھیلی ملی تھی یہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے کان میں کہتا ہے بھائی آپ اس طریقے سے اعلان کرتے ہو، اس طریقے سے کون آپ کو دے گا؟ اگر آپ ایسا اعلان کرو کہ جس کو تھیلی ملی ہے وہ تھیلی واپس کر دے، ہم اسے 100 دینار دیں گے، تو اس طریقے سے تمہاری تھیلی ہو سکتا ہے کسی نیک آدمی کو مل گئی ہو، کسی اللہ والے کو مل گئی ہو، اللہ سے خوف رکھنے والے کو مل گئی ہو، وہ آپ کو کر دے گا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اس طریقے سے اگر یہ پیسے دے دے گا اور اس طریقے سے اگر پیسے مل جائیں گے تو یہ پیسے بھی جائز ہو جائیں گے اور ہمارا خرچ بھی نکل آئے گا۔ ڈائریکٹ تو بتا نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا نہیں اس طریقے سے میں تو نہیں کروں گا، میں ہرگز اسے 100 دینار نہیں دوں گا، میں نے اپنی وہ تھیلی اللہ رب العزت کے سپرد کر دی، اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ مجھے تھیلی دلوائے گا، مجھے اللہ پر یقین ہے، وہ تھیلی مجھے ملے گی، میں نے اپنا حال اپنا سارا کچھ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ دوسرا دن ہوا، پھر حرم شریف میں گیا، پھر وہی شخص اعلان لگا رہا تھا، تو اس نے پھر جا کے کہا کان میں کہ بھائی ایسا کرو آپ 10 دینار کا اعلان کر دو، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ آپ کو تھیلی واپس کر دے گا، 10 دینار لے کے چلا جائے گا۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تھیلی مل جائے گی۔ تو یہ گھر پہ پھر چلا آیا، بیوی سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ بیوی کہنے لگی آپ اتنا سوچتے ہو، آپ کو سمجھانا ہی بیکار ہے، آپ کو تھیلی ملی آپ خرچ کرو نا، تم کیوں بار بار وہاں جا رہے ہو، کیوں اس سے پوچھ رہے ہو؟ آپ ان معاملوں میں تھوڑا زیادہ ہی سوچتے ہیں، آپ اتنا مت سوچو، اس تھیلی کو کھولو، اس میں جتنے بھی دینار ہیں ان کو اپنے پاس رکھو اور خرچ کرو، کوئی ضرورت نہیں دینے کی۔ اس نے کہا چپ کر کیسی باتیں کر رہی ہے، میں تجھ سے صلاح مشورہ لے رہا ہوں، میرا صلاح اور مشورہ لینا ہی تجھ سے غلط ہے۔ پھر وہ وہاں سے چلے اور حرم شریف آئے، پھر وہی اعلان کر رہا تھا کہ جس کو تھیلی ملی ہو وہ مجھے واپس کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم و کرم فرمائے گا۔ تو وہ شخص آ کے پھر کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ 100 یا 10 کا اعلان نہیں کر رہے تو 1 دینار کا اعلان کر دو، ہو سکتا ہے اس کے بچے بھوکے ہوں، ہو سکتا ہے وہ غریب ہو اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ 1 دینار لے کے اپنے بچوں کو کھانا کھلا دے گا اور آپ کو تھیلی واپس کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں بھائی نہیں میاں کیسی باتیں کر رہے ہو آپ، میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اسے، 1 دینار بھی نہیں دوں گا، میں اپنا سارا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، میرے اللہ پر مجھے یقین ہے، مجھے بھروسہ ہے کہ تھیلی مجھے مل جائے گی۔ تو اس شخص نے کہا سنو بھائی
ٹھیک ہے میرے پاس تھیلی ہے آپ کی امانت میرے پاس ہے، میں نے اس میں خیانت نہیں کی، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، آپ میرے گھر چلے، آپ کو میں تھیلی آپ کی واپس کر دوں گا۔ وہ شخص اسے اپنے گھر پہ لانے کے بعد تھیلی اس کے سپرد کر دی، اس کے حوالے کر دی، کہا دیکھو یہی تھیلی ہے، کہاں یہی تھیلی ہے، اس نے تھیلی لی اور واپس چلا گیا۔ اب اس کی بیوی اسے سنانے لگی کہ بس چلا گیا واپس، اور دو تھیلی، ارے یہی سوچتا کہ کچھ دینار اس میں سے نکال کے تمہیں دے دیتے، لیکن نہیں، اس نے تو تھیلی لی اور چلا گیا۔ آپ بہت دینداتا بن رہے تھے، آپ نے سارے کے سارے دینار اسے واپس کر دیے، اب رہو غریب، اب کرو فاقے، کہاں سے لاؤ گے کھانا، کہاں سے بچوں کا پیٹ بھرو گے؟ ابھی کہہ رہی تھی کہ وہ شخص واپس آیا، وہ شخص واپس آ کے اور کہنے لگا میرے بھائی اس تھیلی کے اس میں جو دینار ہیں ان کے حقدار آپ ہیں، آپ انہیں رکھیں۔ رکھنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اب تو یہ بہت خوش ہو گیا اور پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو صبر کا پھل یہ ہوتا ہے، اگر آپ صبر کریں تو واقعی کہنے والوں نے صحیح کہا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میں اللہ کی رضا پر راضی رہا، میں چاہتا اس میں سے خرچ کر سکتا تھا، میں چاہتا اس میں سے بچوں کو کھانا کھلا سکتا تھا، میں چاہتا اس میں سے کچھ دینار لے سکتا تھا، لیکن نہیں، میں اللہ کی رضا پر راضی رہا، میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے اس کا پیسہ اسے واپس لوٹایا، اتنی غریبی کے اتنے فاقے کی حالت میں بھی میں نے اس کا پیسہ سارا کا سارا لوٹا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ صبر کا پھل عطا کیا ہے کہ اس نے سارے کے سارے پیسے، سارے کے سارے دینار ہمیں دے دیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہے، ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے۔ اگر ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا نوازے گا، اس کے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے۔ بھروسہ اللہ رب العزت پر رکھیں۔